اس نیت سے کہ جس بیماری سے وہ مرے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا علاج نہیں تھا، اور جب دنیا میں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ آ جائے گی، اس کی ویکسینیشن بن جائے گی، تو ان کی باڈی میں وہ انجیکٹ کی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. کوئی اس کی لائیو ایگزامپل سامنے نہیں ہے. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. ابھی یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی فریز نہ ہو. ایون سائنٹسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باڈیز فریز تو کر دی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو واپس نارمل انسان کے طور پر کیسے لے کر آئیں گے. دس از ریڈیکولس. اپنی حقیقت پہچان جانی چاہیے، اپنا ویژن درست کر لینا چاہیے. اپنے آپ کو یہ کہہ دینے سے کہ میں دوبارہ سے جو ہوں وہ ویکسینیشن لگانے سے زندہ ہو کر اٹھ جاؤں گی، کوئی زندہ ہو کر نہیں اٹھتا. اللہ کا کلیم ہے، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو فنا ہے. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. جیسے بالکل آپ کو اور مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے ہاں ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ہر مخلوق کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ یہ جو زندگی میں موت سے پہلے سفرنگز دیتا ہے. چلیں سفرنگز میں بھی، بیماریوں میں بھی، جو کہ اکثر ایتھیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ سفرنگز کیوں آتی ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. اگر آپ صرف اولڈ ایج پر بھی فوکس کر لیں، اللہ انسان کو بوڑھا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ بھی رحمت کا ایک سائن ہے کہ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ہلکا سا فیکٹر دے دیتا ہے، بڑھاپا. بالکل جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے مارکس آتے ہیں. بہت ہی بری مثال ہے بٹ ابھی آئی. جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے مارکس آتے ہیں، تو وہ مارکس کیوں بچوں کو کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ اس امتحان کی زیادہ اچھی تیاری کر لیں جس کے اندر ان نے بہرحال بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. اسی طرح سے یہ جو بڑھاپا ہے، یہ اصل میں اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اگر پوری زندگی ضائع کر دی اور اللہ کو ویسے یاد نہیں کیا جیسے یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کے ویسے عبد نہیں بنے جیسا عبد بننا چاہیے تھا، تو ابھی بھی وقت ہے. بوڑھے ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ توبہ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، زبان تو ابھی بھی چل رہی ہے. تو بڑھاپا آتا ہے اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے، اپنے ویژن کو یاد کرانے کے لیے. آپ دیکھیں ایک بچہ جب بھی چلنا شروع کرتا ہے یا نوجوان، سر اٹھا کر چلتا ہے، اوپر منہ دیکھ کر چلتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا شخص جس کی کمر بینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے چہرے کی ڈائریکشن بھی زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کو بہت سے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کا چہرہ زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ شاید اس کو یاد آ جائے زمین کو دیکھ دیکھ کے الٹیمیٹلی میں نے اس کے اندر جا کر سونا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑھاپا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. بڑھاپے کو مصیبت نہیں سمجھتے. جو مومن ہوتا ہے وہ جوانی کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بڑھاپے کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے. بوڑھے انسان کو نیند کم آتی ہے، اور جوان کو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بہت نیند آتی ہے؟ ہائے اللہ، باقی سب بوڑھے. نہیں، جنرل اصول بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ الگ معاملہ ہو، آپ کی ڈائٹ پر اور آپ کی ریگولر روٹین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا لائف سٹائل ہے. جنرلی بوڑھے لوگوں کو نیند کم آتی ہے، جس کے لیے بہت سے علماء یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جوانی میں نیند زیادہ آتی ہے. بڑھاپے میں نیند کم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس کی ایک اسپرچل ریزن یہ دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے کو زندگی کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق دے دے. آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وضو کریں، بیٹھ جائیں کرسی پہ. کھڑی نہیں ہو سکتی، کرسی پہ بیٹھ جائیں، اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیں. اس لیے کہ بڑھاپے میں فرصت ہوتی ہے نا. اور قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دیکھو جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر بڑی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹو. بڑھاپے سے زیادہ فرصت کہاں آئے گی؟ آپ میں سے جو ینگ بچے ہیں، جو پڑھنے میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں بزی ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ سکیجول ہے. آپ میں سے جو ینگ مدرز ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ سکیجول ہے. آپ میں سے جو ایڈلٹ فارم پر ہیں اور اپنے زندگی میں ایک ہسل بسل میں بچوں کے ساتھ ساتھ بزی ہیں، آپ کا بھی بڑا ٹف سکیجول. آپ دیکھیں ایک انسان کی عمر ہے 85 ایئر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بغیر محتاجی کے ساتھ زندگی دے.
اللہ بغیر محتاجی کے اور سینسس چلتی ہوئی زندگی دے، تاکہ اگر ہمیں اللہ بوڑھا کرے بھی تو ہم اس بڑھاپے میں اپنے ایمان کی طاقت کو اور زیادہ لذت سے محسوس کر سکیں. ضرور اس کی دعا کیا کریں. تو اللہ نے کہا ہے جب تم فارغ ہو جاؤ فرصت اور رغبت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹو، ورنہ قبرستان جائیں گے تو بڑی فرصت ہونے والی ہے. ہاں، بڑھاپا پکار پکار کر ہمیں یہ بتاتا ضرور ہے کہ اگر اب تک وقت ضائع کیا ہے تو اب اللہ کی طرف پلٹ آؤ. لیکن ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن میں احادیث میں یہ بات بہت پسندیدہ ہے کہ انسان جوانی میں عبادت کرے. انسان جوانی میں جب ٹیمپٹیشنز اپنی پوری کلائمیکس اور پوری ہائٹ پر ہوں، اس وقت انسان اپنے آپ کو فارغ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. جب انسان کا سٹیمنا فل ہو، جب اس کے سینسز پراپرلی کام کرتے ہوں، جب وہ ادھر ٹائپ کرے، آدھا لفظ ٹائپ کرے اور آدھا لفظ ٹائپ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس کو خود بات خود کلک کر جائے، جب عقل اتنی تیز ہو، اس موقع پر اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کرو. اس کا بہرحال اجر بہت ہے. تو اللہ نے بتا دیا، ہر مائنڈ سیٹ یہ بات جان لے کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ تمہارے فائدے کے لیے تم کو بیمار کرتا ہے تاکہ تمہیں رب یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر مخلوق کو فنا ہے. اللہ تمہارے فائدے کے لیے تم کو بوڑھا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی آخرت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آئے. کل من علیہا فان، آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ رب العزت کا کریم اور جلیل ذات والا چہرہ باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کے. بعض مفسرین کلاسیکل اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس انسان کو سورۃ الرحمن کی یہ آیت سمجھ آ گئی، اس کو دنیا کی بڑی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کا جلال اور اکرام والا چہرہ ہے. دو چیزیں اس آیت میں آپ کو مل رہی ہیں. ایک، اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کو نہیں ڈسکرائب کیا گیا، اللہ کے چہرے کی صفات آئی ہیں. اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہیے. اس کو تمام مفسرین، اس کو تمام علماء منع کرتے ہیں. بالکل جیسے آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ آتا ہے. بعض احادیث کے مفہوم کے مطابق آتا ہے کہ اللہ جہنم کو جس وقت چپ کرانا چاہے گا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے اس کے اگلے حصے میں، جب اللہ تعالیٰ جہنم کو چپ کرانا چاہیں گے اس لیے کہ وہ کانسٹنٹلی کہہ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، تو اللہ جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا. اب اللہ کا پاؤں کیسا ہے واللہ عالم، ہمیں سوچنے کا منع کیا گیا ہے. ہمیں اس کے آئیڈیاز نہیں لینے کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا پاؤں اور اللہ کا چہرہ کیسا ہے. ہاں، ہم یہ ضرور تمنا کریں جب ہم یہ چیزیں پڑھیں احادیث میں یا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، اس لیے کہ اہل جنت کو ہر جمعے کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوا کرے گا. آج بھی جمعے کا دن ہے اور آپ اور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت بنائے اور اللہ ہمیں اس نعمت کو اڈاپٹ کرنے والا، حاصل کرنے والا بنائے کہ اہل جنت اپنی ہر دنیا کی نعمت، اپنی ہر جنت کی نعمت چھوڑ دیا کریں گے، اور جب اعلان ہوا کرے گا کہ رب آ رہا ہے تو وہ اپنے محلوں کو، اپنی دنیا کی، اپنی جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ کے دیدار کی طرف دوڑا کریں گے. تو اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. آیت نمبر 27 میں اللہ کے چہرے کی دو صفات آئی ہیں، دو ایڈجیکٹو آئے ہیں. ایک آیا ہے الجلال اور ایک آیا ہے الاکرام. جلال جس کو آپ کہتے ہیں عظیم یا گلوری یا عظمت، جلال میں گلوری ہے، اور اکرام میں شرف جس کو کہا جاتا ہے عربی میں یا اردو میں بھی شرف کہتے ہیں، یو کین سے نوبلٹی. جلال میں گلوری ہے اور اکرام میں نوبلٹی ہے. دس از اے ہیوج کانسیپٹ. یہ نوبلٹی کا معاملہ ہو، شان کا معاملہ ہو، عظمت کا معاملہ ہو، کسی انسان کو کوئی پوزیشن دینے کا معاملہ ہو، یہ آپ کو دو چیزیں نوبلٹی اور گلوری انسانوں میں بھی ملتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ٹیم، کرکٹ ٹیم جیت جاتی ہے میچ، تو ایک ٹیم جب میچ جیتتی ہے تو ہر پلیئر کو گلوری ملتی ہے. بالکل جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچ ہر پولیٹیشین کو ایک گلوری مل جاتی ہے. اسی طرح سے کوئی آرمی کسی جگہ کو فتح کر کے آتی ہے
تو ہر سولجر کو جو اس آرمی کا حصہ ہوتا ہے اس کو گلوری مل جاتی ہے. تو یہ گلوری جو ہے اس کا کانسیپٹ آپ کو انسانوں میں بھی نظر آتا ہے. کس طرح سے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دس از دا گلوری جو کسی کامیابی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ انسان نے محنت کی, اس کو اپریشیٹ کیا گیا جس سے اس کو گلوری ملی. اسی طرح سے یہ جو اکرام آیا ہے جس کو آپ نوبلٹی کہہ رہے ہیں, اس میں بھی کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. نوبلٹی کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی بریگیڈیئر کو تمغہ امتیاز مل گیا, یا کسی بچے کو کسی بہت اچھی یونیورسٹی کی ڈگری مل گئی, یا آپ کو کسی کورس کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ سب وہ اینگل ہیں انسانی لیول پر, چاہے گلوری ہو یا نوبلٹی ہو, کوئی دوسرا انسان آپ کو دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ گئیں بازار, آپ نے کہا ٹرافیز مل رہی ہیں, بازار میں تو ملتی ہیں نا, آپ نے کہا میں ٹرافیز خریدوں گی, 10 خرید لیتی ہوں, اور آپ اپنے آپ کو گھر آ کر دے رہی ہیں. یہ ٹرافی اس بات پر کہ میں بہت مسکراتی ہوں, یہ ٹرافی اس بات پر کہ میں بہت معاف کر دیتی ہوں, یہ ٹرافی اس بات پر میں کھانا اتنا اچھا پکاتی ہوں. ایسے تو نہیں ہم کرتے نا. تو انسانوں کو گلوری ہو یا نوبلٹی ہو, یہ کسی دوسرے انسان سے ملتی ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس نے ایفرٹ کیا اس کا فائدہ اس کو اور باقی انسانوں کو ہوا. آپ اللہ کا مقام دیکھیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں یہ بیان کیا, جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. جو باقی رہے گا وہ صرف اللہ کا چہرہ ہے, جو گلوریفائڈ ہے, جو نوبلٹی کے ساتھ ہے. اللہ کو ہماری گلوری کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. اللہ کو ہمارے تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ دو آیتیں, آیت نمبر 26 اور 27, آج کے ایگنوسٹک مائنڈ کو بات سمجھانے کے لیے, وہ ایگنوسٹک مائنڈ جو سننے کے لیے تیار ہے, حکمت کے ساتھ آپ کو بتانا آتا ہے, آپ اس کے سامنے یہ آیات جو ہے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو میری عبادت چاہیے یا اللہ کو میرا شکر چاہیے, یا وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ محتاج ہے کہ میں اس کی تعریفیں کروں. اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ غنی ہے. اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہی اونز ہمسیلف. دونوں چیزیں, گلوری ہو یا نوبلٹی ہو, یہ رحمان کا تعارف ہے. اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی اس کو سورہ رحمان کا کرکس سمجھ آ جائے گا. یہ ہے الرحمن کا تعارف, جس کو آپ کی محبت کی, جس کو آپ کے شکر کی, جس کو آپ کے تھینک یو کی, جس کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے محمد؟ دا پریزڈ ون. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی, تعریف کی. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. محمد دا پریزڈ ون. اللہ کا نام ہے الحمید. الحمید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو تعریف کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الحمید ہے, اللہ کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے. جو ایتھیسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت یا اس کا شکریہ اللہ کو چاہیے, یہ آیت رب کا مقام واضح کر رہی ہے. اللہ کو مخلوقات سے کچھ نہیں چاہیے. آپ کی اور میری زندگی بھر کی عبادت اس کی نوبلٹی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. آپ کی اور میری زندگی بھر کی نافرمانی اس کی گلوری میں کوئی کمی نہیں کرتی. وہ اپنی ذات میں مکمل ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ الغنی ہے, اس کو کوئی نیڈ نہیں ہے, ہی از فری فرام ایوری نیڈ. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے ہم عبادت اللہ پر احسان کر کے نہیں کریں گے. نہ احسان ہم اللہ پر کرتے ہیں عبادت کر کے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم تھک رہے ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہمیں پیاس لگ رہی ہے, ہمارا بی پی لو ہو رہا ہے, ہمیں نیند آ رہی ہے, ہم تراوی میں کھڑے ہو کے تھک رہے ہیں, تو کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. یہی چیز بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. بچے نماز پڑھ کے کس پر احسان کرتے ہیں؟
اللہ پر نہیں کرتے، وہ کس پہ کرتے؟ اماں پر. پڑھ تو لیا میں نے نماز، خوش ہیں اب آپ؟ بیٹا اپنے لیے پڑھیے، اچھا کیا، پڑھ لیا تو فائدہ ہوگا. انسان کی عبادت انسان کو خود فائدہ دیتی ہے. اور اگر یہ ہمیں اصول سمجھ آ جائے گا کہ رحمان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں رحمان کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر لمحہ رحمان کی ضرورت ہے، تو ہم اس رحمان کو زندگی میں اگنور نہیں کریں گے.